الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، بے شک بنی آدم کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ خراب ہو جائے تو جسم کے سارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں، اور جب وہ لوتھڑا صحیح ہو تو جسم کے سارے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الا وہی القلب، جان لو کہ وہ جسم کا جو لوتھڑا ہے، وہ گوشت کا جو لوتھڑا ہے، وہ انسان کا دل ہے۔ میرے محترم دوستو، معلوم ہوا کہ انسان کے دل سے انسان کے اعمال بنتے ہیں، اور انسان کے دل کے بگڑنے سے انسان کے اعمال بگڑتے ہیں۔ یعنی یہ دل انسان کے جسم کے میں صدر مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ میں نے کسی بھی انسان کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ ایسا نہیں کہ میں دو دل بناتا، ایک دل رحمان کے لیے اور ایک دل شیطان کے لیے، ایسا نہیں۔ میں نے کسی کے بھی پہلو میں دو دل نہیں بنائے، دل ایک ہی بنایا ہے، اور وہ ایک دل بھی اس لیے بنایا کہ اس میں انابت اللہ ہو، رجوع اللہ ہو۔ اللہ رب العزت دیکھیں گے کہ وہ جو دل میں نے بنایا ہے اس میں انسان نے کس کو بٹھایا ہے، کس کو بسایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ حشر کے روز نہ تو مال کوئی نفع دے گا، نہ اولاد کوئی نفع دے گی، مگر جو انسان قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آئے گا وہ کامیاب ہوگا۔ معلوم ایسے ہوتا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت دلوں کے بیوپاری ہیں، دلوں کا سودا کرتے ہیں، دلوں کو خریدتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کے دل سے سودا کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ دل میری طرف کتنا آتا ہے، اس دل میں میرے لیے کتنی محبت ہے، اس دل میں اس نے کس کو بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ انسان کے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت انسان کے دلوں کا سودا کرتے ہیں کہ دل دو میرے سے، میری جنتیں لو۔ اے انسان، جب تو کچھ پیسوں کے عوض ایک داغی سیب قبول نہیں کرتا تو اللہ رب العزت تیرا داغی دل کیسے قبول کریں کہ تو نے دل میں کسی اور کی محبت کو بٹھایا ہوا ہو اور پھر اللہ سے امید رکھے کہ مجھے جنتیں ملیں گی۔ ایسا نہیں ہے۔ جو انسان اپنے دل کو اللہ کی طرف مائل نہیں کرتا، اپنے دل میں اللہ کو نہیں بساتا، اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں بساتا، اللہ رب العزت اس کے دل پہ مہر جباریت لگا دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی۔ یہ ہے وہ مہر جباریت۔ دل
صاف رکھنا ہے، دلوں کو صاف رکھنا ہے، اس دل میں کسی غیر کی محبت نہ آئے، اس دل میں کسی غیر کو جگہ نہ ملے، پھر یہ دل اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ دل جس میں ہم نے کسی غیر کو بٹھا لیا تو پھر یہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے قابل نہیں ہے۔ جب یہ دل گناہوں کی طرف مائل ہو گیا تو پھر یہ دل اللہ کے سامنے پیش کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ دل صاف ہوتا ہے توبہ کرنے سے، دل صاف ہوتا ہے اس کے سامنے رجوع کرنے سے، دل صاف ہوتا ہے اللہ کے سامنے سربا سجود ہونے سے۔ ایک مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے میرے خلیل اپنے دل کو دھو لیا کر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہاں تک پانی تو پہنچتا نہیں، میں اسے کیسے دھوں؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے خلیل یہ دل پانی سے نہیں دھلتا، یہ دل تو میرے سامنے عجز و انکساری سے، میرے سامنے رونے اور گڑ گڑانے سے دھلتا ہے۔ جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ دل دھلتا ہے، وہ دل صاف ہوتا ہے۔ جیسے انسان کا جسم غذا کا طالب ہوتا ہے کہ اگر اس جسم کو غذا نہ ملے تو وہ اعمال کرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ کوئی بھی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا، اس میں اتنی سکت نہیں ہوتی کہ وہ کوئی کام کر سکے۔ ایسے ہی انسان کے دل کو بھی غذا کی ضرورت ہے، انسان کا دل بھی غذا مانگتا ہے۔ جب اس کو غذا ملے گی تو وہ کام کرے گا، اچھی غذا ملے گی تو اچھا کام کرے گا، بری غذا ملے گی تو وہ برا کام کرے گا۔ انسان کے دل کو اگر حرام کی غذا ملی تو وہ حرام کام کرے گا، وہ برے کام کرے گا، وہ بدی کے کام کرے گا۔ انسان کے دل کو اگر پاک غذا ملی تو وہ نیکی کے کام کرے گا، اس میں نور آئے گا۔ انسان کے دل کی غذا کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب اس دل سے اللہ کی صدائیں بلند ہوں گی، جب اس دل پہ اللہ کی ضرب لگے گی تو یہ دل حشر میں اللہ رب العزت کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، کہ ہر چیز کے لیے ایک سیکل ہوتی ہے جو اس کو صاف کرتی ہے، جیسے لوہے کے لیے ریگ مال ہے کہ جب آپ وہ لوہے پہ پھیرتے ہیں تو لوہا چمک جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ کپڑوں کے لیے صابن اور سرف ہے کہ جب آپ اس سے دھوتے ہیں تو وہ کپڑوں کو ادلا کر دیتا ہے۔ ایسے ہی فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ ہر چیز کے لیے ایک سیکل ہے، ایک پالش ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ میرے محترم دوستو، جیسے آنکھ پر موتیا بند آ جاتا ہے، وہ ایک پردہ آ جاتا ہے، آنکھ صحیح ہوتی ہے مگر انسان اس سے دیکھ نہیں سکتا، ایسے ہی دلوں کے اوپر بھی موتیا بند آ جاتا ہے، وہ بھی گناہوں کی ظلمت میں دھنس جاتے ہیں، گناہوں کے اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، ان کے اوپر گناہوں کی ظلمت چھا جاتی ہے، اور جب گناہوں کی ظلمت چھا جاتی ہے تو پھر ان کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہی ہیں، ان کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور وہ اتنی گندی بدبو ہوتی ہے کہ فرشتے اس سے 2 میل دور بھاگ جاتے ہیں، مگر انسان کو محسوس نہیں ہوتا۔ انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے، انسان گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ زمین کے اوپر جب انسان گناہ کرتا ہے، زمین پکارتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دو کہ میں اس کو اپنے اندر دھنسا دوں
لیکن انسان کو احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستو، جیسے آنکھ کے اوپر موتیا آ جاتا ہے تو اس موتیے کے علاج کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، ایسے ہی جب دل کے اوپر موتیا آ جاتا ہے تو دل کے علاج کے لیے بھی اللہ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے، اللہ والوں کی محفل میں جانا پڑتا ہے۔ وہ اس دل کا علاج کرتے ہیں، وہ اس دل سے اللہ اللہ کرواتی ہیں، اس دل پہ اللہ اللہ کی ضرب لگاتی ہیں، اللہ اللہ کی چوٹ لگاتی ہیں۔ وہ اس دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو بٹھاتے ہیں، وہ کام بتاتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، وہ پھر گناہ کرتا ہے، پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اسے نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی، اچھائی اور برائی کی تمیز نہیں رہتی، نیک لوگوں میں بیٹھنا اسے اچھا نہیں لگتا، نیک بات سننا اسے اچھا نہیں لگتا، وہ برائیوں میں ہی دھنستا چلا جاتا ہے، وہ گناہوں کی دلدل میں دھنستا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ توبہ کرتا ہے پھر اس کا دل پاک ہوتا ہے، کیونکہ دل پاک کرنے کے لیے اللہ سے سچی توبہ کرنا ضروری ہے۔ جب گناہوں سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اس دل کو پاک کرتے ہیں، جیسے لوہے پہ ریگ مار پھیرتے ہیں تو لوہا صاف ہوتا ہے، ایسے ہی جب توبہ کرتے ہیں تو دل صاف ہوتا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اس بنا پہ کہ میں توبہ کر لوں گا، اور پھر وہ توبہ نہیں کرتا اس امید پہ کہ ابھی زندگی بہت پڑی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تو گناہ کرتا چلا جاتا ہے، تجھے پتہ بھی نہیں کہ بازار میں وہ کپڑا آ گیا جس سے تیرا کفن بننا ہے، لیکن تجھے اس کا احساس تک نہیں، اور تو گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، زندگی کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبح اٹھتا ہوں، اپنے کام پہ جاتا ہوں، یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ شام میں دیکھوں گا یا نہیں دیکھوں گا، شام ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دوسرے صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں 4 رکعت کی نیت باندھتا ہوں اور یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس کا سلام پھیر سکوں گا یا نہیں پھیر سکوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے تو بڑی لمبی امیدیں باندھی ہیں، میں تو نماز کا ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے اس چیز کا بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں دوسری طرف سلام پھیروں گا یا نہیں پھیروں گا۔ دنیا تو اتنی بے یقینی چیز ہے، اس دنیا پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس دنیا پہ یقین نہیں ہے کہ یہ کتنی دیر کی ہے، کتنی دیر نہیں ہے۔ انسان کا سانس اندر گیا ہے، وہ باہر آنا ہے یا نہیں آیا، باہر گیا ہے، وہ دوبارہ اندر جائے گا یا نہیں جائے گا۔ یہ دنیا ایسی بے اعتباری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولا ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمال کو دیکھتی ہیں۔ اللہ یہ دیکھتی ہیں کہ اس کا دل کتنا پاک ہے، اس کا دل کتنا صاف ہے، اس کے دل میں میری کتنی محبت ہے، اس نے دل میں کسی غیر کو تو نہیں بٹھایا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو دلوں کا سودا کرتی ہیں، دلوں کو دیکھتی ہیں۔ میرے محترم دوستو، آپ یہی دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات جنت کی سیر پہ گئے تو آپ کو جنت میں آگے آگے قدموں چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی، قدموں کے چلنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون آگے چل رہا ہے؟ تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ آگے کوئی نہیں چل رہا، یہ آپ کا غلام بلال ہے جو چل تو زمین پہ رہا ہے لیکن اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ آپ یہ دیکھیں کہ بلال جو رنگ کا کالا، ہونٹ اس کے موٹے، دانت لمبے، پیر چوڑے چوڑے، بال گھنگریالے، لیکن کیا
کیا تھا کہ ان کا دل صاف تھا، دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی، کسی غیر کی محبت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے ان کو مقام بھی وہ دیا۔ تو میرے محترم دوستو، دل کا بگڑنا آسان ہے، بنانا بڑا مشکل ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ ویرانے بھی دیکھی ہیں آبادی بھی دیکھی ہے، ویرانے بھی دیکھی ہیں آبادی بھی دیکھی ہے، جو اجڑے تو پھر نہ بسے، دل وہ نرالی بستی ہے۔ دل کا اجڑنا سہل سہی، بسنا کھیل نہیں بھائی، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔